بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نساء کی 148ویں آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ یہ جو آپ اس وقت اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، کیا یہ آیت کا مکمل پیغام ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے بعد کا جملہ سارے مفاہیم کو پلٹائے گا۔ اللہ من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے اللہ کو پسند ہے۔ یہ مندوب کا مفہوم بنے گا۔ عالم اسلام شہید مقاومت، شہید مقابلہ، شہید جد و جہد اپنے ہاتھ سے دے چکا ہے عالم اسلام، اور ایک قیمتی جانوں کا نذرانہ عالم اسلام مسلمان مقاومت اور مجاہدت والے لوگ پیش کر چکے ہیں۔ تقریباً 40 سال اور 50 سال سے مجھے اور آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم شیعہ اہل سنت کے محافظ تھے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم شیعہ سنیوں کے محافظ ہیں، لیکن جب سے ایران اور حزب اللہ کو شام کی سرزمین اور اس مقاومت کی سرزمین سے دور کیا جانا اور دور کی جانے کی سازش کی گئی، تو کہیں ہماری توجہات فلسطین کی طرف، حزب اللہ کی طرف، مقاومت کی طرف مضبوط نہ ہو جائیں۔ ہمیں پاکستان میں ہمارے مجاہدوں اور زندہ دلوں کے شہر بارہ چنار کی طرف محصور کر دیا، محدود کر دیا، متوجہ کر دیا، ہمیں اس کام میں مصروف کر دیا۔ عالمی سطح پر عالمی استکبار جان لے، سمجھ لے کہ جس قوم سے تمہارا سامنا ہے وہ کربلائی ہے۔ کربلا جب ختم نہیں ہوئی تو جد و جہد ختم کیسے ہوگی؟ ہم ہر روز کربلا دہراتے ہیں، ہم ہر روز کربلا جاتے ہیں، ہمارا ذہن کربلا روزانہ جاتا ہے۔ جب ایک مصیبت کا کوئی جملہ، کوئی نوحہ، کوئی سلام، کوئی مرثیہ پڑھا جاتا ہے، ہم اتنی دیر کربلا چلے جاتے ہیں۔ یہ خطہ جو ایک امن کا گہوارہ خطہ، جو حسین مولا پہ رونے والوں کا خطہ، جو کربلا کو یاد کرنے والوں کا خطہ، یعنی بارہ چنار، یہ ایک سرحدی شہر ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں اس شہر میں شہری بستے ہیں۔ وہاں کالج ہیں، وہاں اسکول ہیں، وہاں ہاسپٹل ہیں، وہاں شہری تقاضوں کے مطابق تمام تر سہولتیں موجود ہیں۔ ایک شہر ہے، کوئی قصبہ نہیں ہے، کوئی 3 گلیوں کا محلہ نہیں ہے، ایک بہت بڑا خطہ ہے۔ اور ان لوگوں کا خطہ جنہوں نے پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، ان لوگوں کا خطہ جنہوں نے پاکستان کے ہر شعبہ مملکت میں، ہر شعبہ ریاست میں، ہر شعبہ ملک میں اپنے مثبت کردار کو ادا کیا۔ وہ خطہ کہ جو پیار کرنے والوں کا خطہ ہے، وہ خطہ جو اولیاء الہی کا خطہ ہے، اس خطے میں بسنے والوں کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ یہ تو بارڈر کا شہر ہے نا، یہ تو سرحدی شہر ہے نا۔ سرحدی شہروں کو تو اور سنوارا، سجایا، بنایا اور ان کو امکانات اور سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، انہیں مضبوط کیا جاتا ہے۔ اگر سرحدی شہر کمزور ہو جائیں گے تو پورا ملک کمزور پڑ جائے گا۔ مگر میں
حاشیے میں ایک جملہ کہتا ہوا گزروں کہ ہم کس سے گلہ کر رہے ہیں، ہم کس سے شکوہ کر رہے ہیں جو ریٹائرڈ ہونے کے دوسرے دن امریکہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اپنی نوکری کے ختم ہونے پر اور اس سے پہلے اپنی تمام تر فیملی کو، خانوادے کو اپنے پیارے کسی بھی پیارے ملک میں شفٹ کر دیتے ہیں، منتقل کر دیتے ہیں، ان لوگوں سے شکوہ کر رہے ہیں۔ جس بیوروکریسی کو، جس افسر شاہی کو، جس مملکت کو کھوکھلا کرنے والے کرپٹ اور بدعنوان لوگوں نے اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے کہ کوئی دن ہمارا اطمینان کا دن نہیں ہے پاکستان میں۔ میں بہت ساری باتیں اشاروں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک ذمہ دار افراد اگر کسی نشست کے اندر یہ کہیں کہ ہم ڈیلی بیسس پہ، ہم روزانہ کی بنیاد پر پالیسی بناتے ہیں کہ بس آج کیا کرنا ہے، کل کا تو ہمیں خود کو نہیں پتا کہ اس ملک کے اندر کل کیا پالیسی آنے والی ہے۔ پاکستان کو تم نے امریکہ کی کالونی بنا دیا، پاکستان کو تم نے عالمی استکبار اور استعمار کے لیے ایک مذاق کرنے کا، کھیلنے کا خطہ بنا دیا۔ میرے عزیزو، 4 چیزیں پاکستان کو کھوکھلا کر رہی ہیں، 4 چیزیں پاکستان کے لیے زہر قاتل سے زیادہ کوئی لفظ ہو تو وہ استعمال کیجیے۔ سب سے پہلی چیز نااہلی، کوٹ کوٹ کر پاکستان چلانے والوں کے ہاں نااہلی بھری ہوئی ہے۔ جو مملکت کو چلا رہے ہیں، وہ جو افسران کہلاتے ہیں، وہ جو شعبوں کے ذمہ دار کہلاتے ہیں، وہ جو اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مملکت کی شعبہ مملکت سے تعلق رکھتے ہیں، سب سے پہلی چیز، ایک بڑی چیز نااہلی ہے۔ پرچیوں کی بنیاد پر افسر لگنے والے، رشوت کی بنیاد پر کرسی پہ بیٹھنے والے، خاندانوں اور قبیلوں کی بنیاد پر اور علاقائی اور سرداری نظام اور قبیلوں کے نظام کی بنیاد پر نظام سے آ کر افسر لگنے والے لوگ ایک بڑی تعداد ہے جنہیں شاید آپ ایک صفحہ ان سے کہیں کہ وہ ذرا لکھ کر دکھائیں تو انہیں لکھنا نہیں آئے گا، انہیں بات کرنا نہیں آتی۔ سب سے پہلی چیز جو پاکستان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، یہ ہم آپ کو متوجہ کر رہے ہیں، آئینہ دکھا رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ پاکستان ترقی کرے، تو وہ 4 عناصر بتا دیتا ہوں جو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ سب سے پہلی چیز نااہلی ہے۔ اگر کوئی اہل بھی ہو، وہ کیا آپ بولتے ہیں CSS کر کے اور 1 پیپر دے کر اور وہ کمیشن پاس کر کے، اگر کوئی اہل بھی ہو تو دوسری چیز جو پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو رہی ہے وہ ہے سستی، کاہلی۔ صبح 8 بجے کا ٹائم ہے آفیسروں کا، یہ موصوف 12 بجے آتے ہیں، شام 5 بجے تک انہیں بیٹھنا ہے، یا 2 بجے واپس چلے جاتے ہیں، اور اس 3 گھنٹے میں بھی اپنے دوست یاروں کو ملا کے اپنے آفس میں چائے پلا رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو بیچارہ بکھر سے چل کے لاہور آتا ہے، وہ بیچارہ جو مثال کے طور پر سکھر سے چل کے کراچی جاتا ہے، وہ بیچارہ جو مثلاً کوہاٹ سے چل کر مثلاً پشاور آتا ہے، اس ترزئی سے چل کے پشاور آتا ہے، وہ جو 4 بسیں بدل کر آتا ہے، اسے کہتے ہیں کل آ جاؤ۔ تمہیں پتا ہے وہ کل کہاں ٹھہرے گا، کل تک کہاں رکے گا؟ وہ اپنے وطن، اپنے شہر، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں کیسے جائے گا؟ وہ کل کہاں ٹھہرے گا، کل تک کہاں رہے گا؟ سستی اور کاہلی نے پاکستان کا حال خراب کیا ہوا ہے۔ تیسری چیز، اگر نہیں اہل بھی ہو، فعال بھی ہو اور اپنی ذمہ داری کو اپنے وقت پر ادا کرنے والا افسر بھی ہو، تو تیسری چیز جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے وہ ہے کرپشن، وہ ہے بدعنوانی، وہ ہے حرام خوری۔ رشوت اس ملک کے اندر بری چیز ہی نہیں رہی۔ حرام کھانا، اپنے بچوں کو حرام کھلانا، اپنے خانوادے کو حرام کھلانا کوئی مذموم بات ہی نہیں ہے اس ملک میں۔ اس کا کام ہی نہیں ہو پاتا کہ جو جب تک رشوت نہ کھلائے۔ آپ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اور یہ درد، یہ کیفیت میری اور آپ کی نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ ہم ان کے آسرے پر پاکستان کو نہیں دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے بننے کے مخالف تھے۔ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں۔ تیسری چیز حرام خوری ہے۔ کوئی احساس نہیں ہے انہیں، صرف اپنا پیٹ، صرف اپنی جیب، صرف اپنا اکاؤنٹ،
صرف دوسری گاڑی کی تبدیلی کی شوق اور ذوق، صرف بڑے مکان کی طرف منتقلی، صرف اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے حرام کھائیں، ناپاک کھائیں، نجس مال کھائیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے والی تیسری چیز وہ ہے بدعنوانی، رشوت خوری، حرام خوری۔ اور اگر کوئی اہل ہو، فعال بھی ہو، سست نہ ہو، حرام خور بھی نہ ہو، تو چوتھی چیز اس ملک کے کاموں میں رکاوٹ کا سبب ہے، اور وہ ہے خوف۔ اس میں جرأت ہی نہیں ہے کہ یہ فیصلہ لے، اس میں ہمت ہی نہیں ہے کہ فیصلہ لے۔ یہ ڈرتا ہے اپنے کسی اور افسر سے، یہ ڈرتا ہے اپنے ماتحتوں سے، اس لیے کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ خوف زدہ رہتا ہے، جو باکردار ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، جس نے حرام نہیں کھایا ہوتا وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ پاکستان کو یہ چار چیزیں تباہ کر رہی ہیں، اور اس تباہی کا مختلف منظر ہے، مختلف مناظر ہیں، مختلف عنوانات ہیں۔ ان میں سے ایک عنوان بدامنی ہے۔ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ چائنا آج آپ سے ناراض ہے، ہندوستان سے تو آپ کو للہی دشمنی ہے، خدائی دشمنی ہے ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی۔ ایران کو جب چاہتے ہیں آپ ناراض کر دیتے ہیں، افغانستان سے آپ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے پڑوسیوں سے بن کر نہیں رہ پا رہے ہیں، آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ واسطہ و تعلق ہی اچھا نہیں ہے۔ پاکستان سے معاش کی تباہی، معاشی تباہی، روزگار کا خاتمہ، لوگوں کے اور جوانوں کی مشغلوں اور مشاغل کے اندر فقدان اور اس کا ناپید ہونا، یہ بہت بڑا عنصر بدامنی ہے۔ کوئی پیسہ نہیں لگائے گا آپ کے ملک کے اندر، کوئی لا کر یہاں سرمایہ گزاری نہیں کرے گا اگر یہاں امن و امان نہیں ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ ایسے جنازے گرائیں گے بھی، گرتے دیکھیں گے بھی، آگے پیچھے آپ کی گاڑیاں چل رہی ہوں گی اور کانوائے پہ حملہ ہو جائے گا اور بچوں کو اور عورتوں کو مار دیا جائے گا؟ نہیں 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 نہیں، توجہ ہے حضرات کی؟ ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ چوتھا عنوان پاکستان کے لیے جو خطرناک ہے، مملکت کے لیے جو خطرناک ہے، وہ ہے خوف، ڈرپوک ہونا، بزدل ہونا، ہمت نہیں کرتے، فیصلے نہیں لے پاتے، بولڈ فیصلے نہیں لے پاتے، برجستہ فیصلے نہیں لے پاتے۔ اس ملک کے اندر کوئی سرمایہ گزاری نہیں کرے گا، اس ملک کے معاش کو، باہر کا پیسہ اس ملک کے معاش کو بہتر کرنے کا ایک بڑا رستہ ہے، وہ نہیں آئے گا، وہ رستہ نہیں کھلے گا اگر یہاں بدامنی ہوگی، اگر یہاں کا شہری محفوظ نہیں ہوگا، اگر یہاں کے رہنے والے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھیں گے۔ یہ کہنا کہ پارا چنار کا مسئلہ ہے وہ پارا چنار میں حل ہونا چاہیے، تو پھر فلسطین کا مسئلہ فلسطین میں حل ہونا چاہیے، کشمیر کا مسئلہ کشمیر میں حل ہونا چاہیے، ہرگز نہیں۔ بنی آدم آزائے یک دیگرند کہ در آفرینش ز یک گہرند۔ ہم سب سنی ہوں، شیعہ ہوں، میں تو اس مولا علی علیہ السلام کے دسترخوان پر، ہم تو اس مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مالک اشتر علیہ السلام سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ کہا تھا، مالک میں جہاں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں وہاں تمہیں دو طرح کے بھائی ملیں گے، ایک اما اخ لک فی الدین، یا تمہارے دین میں تمہارا بھائی ہوگا، اور نذیر لک فی الخلق، یا تمہارے انسان ہونے میں تم جیسا ہوگا۔ ہم تو عیسائیوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں، ہم تو ہندوؤں کو اپنا بھائی کہتے ہیں بحیثیت انسان۔ سنی تو ہماری جان ہے، سنی تو ہمارے دست و بازو ہیں، سنیوں سے ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پارا چنار میں سنیوں کا کوئی شیعوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، شیعوں کا سنیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کس چیز کو آپ ہوا دے رہے ہیں، کس چیز کو آپ اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ پارا چنار کے اندر کوئی فرقہ واریت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، پاکستان پارا چنار کے اندر کوئی فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں ہے۔ پارا چنار کے اندر کچھ جنونیوں کو قابو میں لانے کا مسئلہ ہے، وہ جو عقل سے اور سوچ سے اور مسلمانوں کے مفاد سے آری اور خالی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں قابو میں لانے کا مسئلہ ہے، انہیں کنٹرول کرنے کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیے پارا چنار ہو یا اس سے آگے آ جائیے آپ پشاور تک جتنی آبادیاں ہیں، وہاں کا سنی، وہاں کا شیعہ، وہاں انہیں مسئلہ نہیں ہے، مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے، سوچ کا مسئلہ ہے۔
کچھ تصورات کا مسئلہ ہے، وہ کام ریاست کا ہے، وہ کام مملکت کا ہے، وہ کام حکومتی اداروں کا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں اور اپنے سربراہوں کے نظریات پر اور عقائد پر اور ان کے رویش اور رویوں پہ چلتے ہیں۔ پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے، گزشتہ کئی دنوں سے پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے۔ لاہوریوں آپ کو سلام ہو، میرے تصور سے زیادہ یہاں مجمع ہے، اور میں آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ کراچی کی طرح آپ 14 جگہوں پر جا کے نہ بیٹھیں، مگر ایک جگہ ایسے بیٹھیں۔ سردی لگ رہی ہے، میں آپ سے تھوڑی پوچھ رہا ہوں، جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں۔ جی، ان نوجوانوں کو، ان ماؤں بہنوں بچیوں کو، ان بزرگوں کو، ان علماء کو دیکھیں، انہوں نے سردی کو گرمی چڑھا دی ہے۔ یہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا، کہاں ہیں وہ لوگ جو ابھی تک آئے نہیں ہیں یہاں حاضری لگانے کے لیے؟ 1 گھنٹے کو آئیے، آدھا گھنٹے کو آئیے، کچھ دیر کو آئیے، آ کے کچھ دیر بیٹھیے، ایک سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے چلے جائیے شہداء کے لیے، زخمیوں کی شفا کے لیے ایک صلوات ہدیہ ہی کر کے چلے جائیے۔ مگر آئیے لاہوریوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آئیے کل سے مولانا قبلہ احمد اقبال صاحب، ان کے رفقا علماء کرام اور اس دھرنے کے اور اس اجتماع کے جو نوجوان ساتھی ہیں، انہیں اس ٹینٹ کو بڑھانے کی ضرورت پڑے گی۔ اور کہاں ہیں صاحبان ثروت لوگ جو یہاں سبیلیں چلوائیں اور جو یہاں نیازیں بنٹوائیں؟ اتنا یہاں نیاز بانٹی جائے کہ پورا لاہور کم سے کم نیاز کھانے آ جائے۔ دیکھیے ابھی یہ دھرنا ختم نہیں ہو رہا، یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پارا چنار میں لوگ بیٹھے ہوئے، اور جب تک اس دھرنے کی منتظمہ اور ہمارے مجلس وحدت کے دوست جب تک یہ پالیسی نہیں دیں گے اس وقت تک ہم یہاں بیٹھے۔ ممکن ہے میں 10 دن بیٹھنا پڑے، کیا ہوا؟ ممکن ہے میں 20 دن بیٹھنا پڑے، آواز نہیں آ رہی تھی، ممکن ہے 1 مہینہ بیٹھنا پڑے، اب تو عمل قائم ہو کر ہی گھر جائیں گے۔ ہمیں ممکن ہے کہ بہت اور دن تک یہاں بیٹھنا پڑے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جنگ میں اس وقت آپ کی طرح احباب تشریف فرمائے، ملتان کے دوستوں کو سلام پیش کر رہا ہوں، جنگ کے عزیزوں کو سلام پیش کر رہا ہوں جو اس وقت اس اجتماع کو براہ راست سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ کراچی کے دوستوں کو یہ لائیو میرے دوستوں نے چلایا ہوا ہوگا، کراچی کے دوست دیکھ رہے ہیں۔ ممکن ہے ابھی تو یہ کچھ شہروں میں ہے نا، ہم نے کب کہا ہے کہ ملک کو جام کر رہے ہیں، یہ تو ابھی ضرورت نہیں پڑی، ورنہ ہر شہر کے اندر ہم احتجاج اور اپنے حقوق کی بحالی کے لیے گھروں سے نکل سکتے ہیں۔ میں پورے پاکستان کے شہریوں سے گزارش کروں گا کہ تیاری رکھیں، اپنی وسائل کو ذرا مجتمع کریں، اگر ضرورت پڑی تو پورے پاکستان میں ہر شہر میں یہی منظر بنے گا، اور جہاں جہاں خاص طور پہ کراچی کے دوستوں سے کہوں گا کہ ہمیں تو بہت دن تک اپنے حقوق کی خاطر بیٹھنا ہے نا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے جی، ہم تو مجلس کرنے کے، ہماری تو خون میں مجلس ادا ہے، ہماری تو فطرت میں امام حسین کے نام پہ بیٹھنا ہے، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں کراچی کے دوستوں سے خاص طور پر اور عام طور پر پورے پاکستان کے دوستوں سے عرض کروں گا کہ شہریوں کو تو ہمیں اذیت کرنا، تکلیف پہنچانا ہمارا مطلب نہیں ہے، شہریوں کو تکلیف دینا ہمارا ایجنڈا نہیں ہے۔
ہم مظلوم ہی ہیں، مظلوم ہی رہنا چاہتے ہیں، مظلوم ہی اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ہم ظالموں کی صفوں میں نہیں جانا چاہتے۔ لہذا اگر کہیں ضرورت پڑے تو دوسرا ٹیگ کھول دیجئے، سواریوں کو جانے دیجئے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ سواریاں گزریں گی تو کوئی بدامنی ہو سکتی ہے، تو بھائی بدامنی تو کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اور ابھی میرے بھائی آصف مغل نے کیا خوب کلام پیش کیا، جعفری صاحب بہترین انداز سے شعر سنا رہے ہیں کہ ہمیں موت کا تو خوف نہیں ہے نا۔ تو اچھا ہے کہ ہیپیٹائٹس بی سی میں مریں، ہارٹ فیلئر مریں، دیوار گرنے سے مریں، بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے امام حسین کی یاد میں دم نکلے۔ 3 لوگوں کو تو یہ عالی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے۔ 3 لوگوں کو یہ عالی مدد بولنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے۔ ایک کنجوس کو، کنجوس بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، کالر ادھرا ہوا ہے، 5-6 دو طرح کے ہیں، چپلیں 2 طرح کی پہنی ہوئی ہیں۔ یہ کون صاحب ہیں؟ یہ لاہور شالمی مارکیٹ میں ان کی 5 دکانیں ہیں۔ جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ قوم کی خاطر کیا لگائے گا؟ وہ امام بارگاہ میں کیوں لگائے گا؟ وہ مسجد میں کیوں لگائے گا؟ کنجوس کا کوئی تعلق نہیں ہے مولانا سے۔ دوسرا نام بتاؤ، بزدل، ڈرپوک۔ ڈرپوک ہو تو علی کیوں بولتے ہو؟ علی بولتے ہو تو ڈرپوک کیسے ہو سکتے ہو نہیں سکتا تو کوئی علی والا اور ڈرپوک ہو۔ اور تیسرا شخص ہے تنگ نظر، چھوٹے دماغ والا۔ یہ پارا چنار کا مسئلہ ہے، ہم پنجابیوں کا نہیں ہے۔ یہ پارا چنار کا مسئلہ ہے، ہم سندھیوں کا نہیں ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، ہمارا ہر وہ شخص ہمارا ہے جو علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھتا ہے۔ وجہ ہے، لہذا میں کراچی کے دوستوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ قیادت کی بات کو مانیے، شخصیات کی بات کو مانیے۔ ہمارے ہاں بہترین صلاحیتوں کی شخصیات موجود ہیں۔ جی کان پک گئے یہ سن کے کہ قیادت کا فقدان ہے۔ پاکستان میں قیادت کا فقدان نہیں ہے، اطاعت کا فقدان ہے۔ اطاعت کو ذرا بہتر بنائیے۔ جیسا سینئر لیڈرشپ کہہ رہی ہے ایسا مان لیجئے، جیسا کہا جا رہا ہے ان کی دید، ان کی نگاہ کچھ وسیع ہے، مان لیجئے اس بات کو۔ اگر کچھ دیر کے لیے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیا پالیسی ہے، فوراً شک کرنا، فوراً اس کے اوپر بدگمان ہونا، فوراً اسے کسی کے ساتھ جوڑ دینا۔ بھائی 14 صرف 14 ہیں، باقی تو پھر اگر آپ کسی پر الزام لگائیں گے تو آپ پر بھی کوئی لگا دے گا، تو پھر کون بچا اس دنیا کے اندر؟ اعتماد کرنا ہوگا، بھروسہ کرنا ہوگا، محبت کرنی ہوگی۔ ہم کوئی کلشیا ہوئے ہیں، خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں بھی، ملتان میں بھی، جھنگ میں بھی، اسی طرح لاہور کے اندر بھی، پنڈی کے اندر بھی خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آبا و اجداد سے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ لہذا جلدی شک مت کیا کریں اپنے لوگوں کے اوپر، اور اگر کوئی آپ کے کان کے اندر کوئی وسوسہ ڈالے، کوئی شیطانی وسوسہ ڈالے تو فوراً لا حول پڑھ کر اسے شیطان سمجھ کے ذہن سے نکال دیں۔ اعتماد کریں، بھروسہ کریں، محبت کریں۔ اور ہم اس مملکت کے بانی بھی ہیں، محافظ بھی ہیں۔ ہم سے زیادہ کوئی پاکستانی نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی محب وطن نہیں ہے۔ میں اپیل کروں گا آخر میں پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کی مملکت سے، کہ جب یہ 1 مہینہ پہلے، تقریباً 80 دن پہلے جب یہ حالات خراب ہونا شروع ہوئے، آپ کو اسی وقت سوچنا چاہیے تھا کہ آپ ہاتھ پکڑتے آپ نے پہنچا پکڑ لیا، پھر آپ نے گلا پکڑ لیا، پھر آپ گلا دبانے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کبھی تو بے تنگ آمد، بے جنگ آمد، باہر تو نکلیں گے نا، روڈ پہ تو آگے بیٹھیں گے۔ آپ کو اسی وقت سوچنا چاہیے تھا۔ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں رہتی، پھر بہت ساری چیزیں ہمارے بس کی نہیں رہتی، پھر لہٰذا آپ کو سوچنا چاہیے، اب بھی سوچنا چاہیے کیوں تاخیر ہو رہی ہے معاہدے کو دستخط کرنے میں، کیا سبب ہے؟ 3 دن پہلے جو اجلاس ہوا اس میں تھا کہ آج ہی دستخط ہو جائیں گے، پھر بات چلی گئی کل کے اوپر۔ کل سارے دن صبح 11 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک ہماری شخصیات جو وہاں گرینڈ جرگے سے منتخب ہماری شخصیات ہیں وہ بیٹھے رہے جی او سی 9 کے پاس، اور پھر وہاں دستخط نہیں ہو پائے، اور آج کا دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے،
میں تو ویسے کثیر سفر ہوں، مجھے تو اچھا لگ رہا ہے ہر شہر کے دھرنے میں شریک ہو جاؤں گا۔ کراچی میں بھی رہا، اب آپ کے پاس آ گیا، شاید کل ایک اور شہر میں بھی ایک دھرنے میں انہیں سلام کرنے جاؤں گا۔ تو ہمارے ان لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، 2 مہینے بیٹھے رہیں گے، مگر آپ اس وقت گھر جائیں گے جب شان سے قافلے گزریں گے، امن و امان کے ساتھ قافلے گزریں گے۔ لوگ دوائیوں کے نہ ہونے پر، اشیاء خورد و نوش کے نہ ہونے پر جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ سب پر واضح ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کے توسط سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا احمد اقبال صاحب میرے بڑے بھائی، میرے محسن، مجھ سے ہمیشہ اچھا میرے بارے میں سوچ کر مجھ پر احسان کرتے ہیں۔ یہ ساری شخصیات جو تشریف فرما ہیں، میں آپ سب کے توسط سے عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں، درخواست رکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے میں کیا بول رہا ہوں، یہ ختم کرو اس سلسلے کو، لوگوں کو جینے دو، لوگوں کو ان کے جینے کا حق ان سے نہ چھینو، جلد سے جلد امن معاہدے پہ دستخط کیے جائیں اور آپ بھی چین سے بیٹھیں اور یہ شہری بھی اپنے گھروں میں جا کر اپنی معمولات زندگی کو گزاریں۔ میں آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا، جتنی توانائی سے ممکن ہے بولیے پاکستان زندہ باد، اور اونچی آواز، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، بلند صلوات۔